السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفائے و غسل اور مسواک سے متعلق معمول مبارک۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر غسل فرماتے، پہلے استنجا فرماتے، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھوتے، کلی کرتے، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑتے، داڑھی کے ہر بال کو دھوتے، بالوں کی جڑوں میں انگلیاں ڈال کر پانی ہر بال کی جڑ تک پہنچاتے اور پانی سر پر ڈالتے، پھر بدن کو اچھی طرح ہاتھ سے ملتے، پہلے سر پر پانی ڈالتے، پھر دائیں کندھے پر، اس کے بعد بائیں کندھے پر، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے، آخر میں دونوں پاؤں مبارک دھوتے۔ بخاری شریف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک سے متعلق معمول مبارک۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک استعمال فرماتے تھے، وضو سے پہلے، نماز تہجد سے پہلے اور درمیان میں، تلاوت سے پہلے، سونے سے پہلے، نیند سے بیدار ہو کر، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھانے کے بعد، جمعے کے دن غسل سے پہلے، جمعے کے دن اور غسل سے پہلے، احرام کی حالت میں، سفر پر جانے سے پہلے، سفر سے واپس آنے کے بعد۔ شمائل۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو میں نے دیکھا آپ زبان پر مسواک فرما رہے تھے۔ مسواک کرنے کے متعلق 100 سے زیادہ احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ یہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت محبوب سنتوں میں سے ایک ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس کے ذریعے سے اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام مجھ کو مسواک کرنے کی وصیت کرتے، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ مسواک فرض نہ ہو جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر مسواکوں کو تلواروں کے دستے میں امامہ کے پیچھ میں لگائے رکھتے، صحابیات اپنے دوپٹے میں لگائے رکھتی تھی۔ جو شخص پابندی سے مسواک کرے گا موت کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ مسواک نمہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دلانے والی ہے۔ مسواک اللہ کی رضا کے سبب ہے۔ مسواک موت کے وقت کلمہ یاد دلاتی ہے۔ مسواک قبر میں آرام سکون دیتی ہے۔ ہمیشہ مسواک کرنے والا ایمان کے ساتھ اور گناہوں سے پاک ہو کر دنیا سے جائے گا، پلسرات پر سے بجلی کی تیزی سے گزار دیے گا۔ مسواک کرنے والا جب مسجد سے نکلتا ہے تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرشتے روزانہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہے۔ موت کا فرشتہ اس کے پاس اس شکل میں آتا ہے جس شکل میں اولیاء اللہ کے پاس جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ مسواک کرنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ مسواک مسوڑوں کو مضبوط، عقل کو بڑھاتی اور بلغم دور کرتی ہے۔ شمائل کبریٰ۔ چنانچہ فائدے میں آتا ہے، مسواک کے آداب میں سے ہے کہ سیدھے ہاتھ سے مسواک کریں۔ مسواک کرنے سے پہلے ثواب کی نیت کی جائے۔ مسواک کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 انچ تک اور موٹائی انگلی کے برابر اور دانتوں پر کم از کم 3 مرتبہ کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قضاء حاجت سے متعلق معمول مبارک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے وقت لوگوں سے دور چلے جاتے۔ حاجت کے لیے ریت یا مٹی کا ٹیلا یا پہاڑ یا کسی کھجور کے درخت کی آڑ پسند فرماتے۔ ابن ماجہ۔ جب تک زمین پر نہ بیٹھ جاتے، کپڑا نہ اٹھاتے۔ ابو داؤد۔ رفع حاجت کے لیے قبلہ رخ نہ ہوتے۔ بخاری شریف۔ حاجت کے بعد استنجے کے لیے طاق تعداد میں مٹی کے ڈھیلے کم از کم 3 استعمال فرماتے۔ ابو داؤد شریف۔ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے تو دائیں ہاتھ دائیں ٹانگ کے گھٹنے پر رکھتے اور بائیں ہاتھ بائیں جانب رخسار پر رکھتے اور بائیں پاؤں کی طرف قدرے جھک کر بیٹھتے۔ سنن الکبریٰ۔ اگر رات میں کسی وقت آنکھ کھلتی تو قضاء حاجت استنجے کے بعد یا جنابت کے بعد کبھی مکمل وضو فرماتے، کبھی صرف چہرہ مبارک اور دونوں ہاتھ دھو کر سو جاتے تھے۔ مسلم شریف، مسند احمد۔ استنجے میں بائیں ہاتھ کو استعمال فرماتے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے جوتا پہنتے، سر مبارک ڈھانپتے اور انگوٹھی مبارک اتار دیتے۔ مسند احمد، شمائل۔
بیت الخلاء یعنی قضاء حاجت والی جگہ میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں مردوں سے اور جننی عورتوں سے۔ پھر پہلے اپنے بایاں پاؤں اندر کرتے، پھر دایاں پاؤں داخل کرتے، پھر اس جگہ سے باہر نکلتے وقت پہلے اپنا دایاں پاؤں باہر نکالتے، پھر بایاں پاؤں نکالتے اور یہ دعا پڑھتے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری تکلیف دور کی اور مجھے عافیت بخشی۔ بخاری شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جماعت کھڑی ہو جائے اور کسی کو پیشاب یا پاخانہ کا تقاضا ہو، اسے چاہیے پہلے تقاضے سے فارغ ہو کر پھر نماز پڑھے۔ پہلے چھوٹی پیشاب والی جگہ کا استنجا کرے، پھر پاخانہ والی جگہ کا۔ بیت الخلاء میں چھینک آئے تو دل میں الحمدللہ کہے، زبان نہ ہلائے اور سلام کا جواب نہ دے۔ بخاری و ترمذی۔ چنانچہ فائدے میں لکھتے ہیں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ اس دعا کی برکت سے جنات انسان کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے ورنہ اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں۔ دعا کے پڑھنے سے سنت پر عمل کا ثواب بھی ہے، جنات کے شر سے حفاظت بھی ہے۔ راستے میں نہر کے کنارے سایہ دار درخت کے نیچے غسل خانے ہوا کے رخ میں پیشاب کرنا منع ہے۔ کنز العمال شمائل کبریٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔